اپنے تو اپنے بیگانے بھی منتظر ہوتے تھے کہ مفتی اعظم برار کا اعلان کیا ہوتا ہے۔ وقت کے بڑے بڑے ڈی ایس پی، کلیکٹر، تھانہ انچارج، نہ جانے ایس ڈی پی او، سب کے سب مفتی اعظم برار کے منتظر رہا کرتے تھے۔ مگر اس ذات کو دیکھو، ان کے وصال کے بعد جب ان کے اکاؤنٹ کو دیکھا گیا نا تو ان کے اکاؤنٹ میں ایک اکاؤنٹ میں 600 روپے تھے، ایک میں 800 روپے تھے۔ اس اعتبار سے لگتا ہے کہ ان پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں تھی۔ آج چھوٹے چھوٹے مولوی، چھوٹے چھوٹے کاروبار والے، جن کی عالی شان کم سے کم ٹو ویلر ہوتی ہے، موٹر سائیکل ہوتی ہے، آج موٹر سائیکل 1 لاکھ روپے کی ہوتی ہے، جو چھوٹا چھوٹا آدمی بھی وہ لکھپتی ہے۔ مگر مفتی اعظم برار نے اپنے پیچھے اپنی اولاد کے لیے کوئی اثاثہ نہیں چھوڑا، اپنی اولاد کے لیے فکر نہیں کی۔ فکر کی تو صرف مسلک کے فکر کی، فکر کی تو صرف مسلک کی۔ اگر وہ شخصیت چاہتی تو آج شہر اکولہ میں عالی شان بنگلہ ہوتا، جناب بنگلہ ہوتا، نہ جانے کس کے ساتھ پارٹنرشپ ہوتی۔ مگر ان کا انداز یہ تھا کہ ان کی ذاتی کوئی سائیکل نہیں تھی، کسی کے ساتھ بھی ٹو ویلر پہ بیٹھ کے چلے جایا کرتے تھے۔ لوگوں، مفتی اعظم برار نے یہ تعلیم دی کہ اے لوگوں، اگر اللہ کوئی منصب عطا فرمائے تو اس کا کبھی غلط استعمال نہیں کرنا، اس کا مس یوز نہیں کرنا۔ اللہ جو عزت دے اس عزت کو اس رب کے محبوب کے لیے قربان کر دینا، اس رب کے محبوب کے دین پر قربان کر دینا، یہ مفتی اعظم کی تعلیمات ہے۔ مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلتے تھے تو چلنے کا انداز دیکھ کر نبی کی سنتیں یاد آ جایا کرتی تھی۔ جب وہ کھاتے تھے تو کھاتے وقت، کھانا کھاتے کھاتے کئی مرتبہ ایسا ہوا حضور مفتی اعظم برار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کھانے کا اتفاق ہوا۔ آپ کھاتے کھاتے اچانک اپنی پلیٹ میں سے ایک لقمہ ادھر ڈال دیا کرتے، ایک بوٹی وہاں ڈال دیا کرتے، ایک بوٹی اس کے سامنے، اور مسکرائے کرتے فرماتے کھاؤ کھاؤ۔ یہ انداز تھا، اے لوگوں جب کھاؤ تو اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھو۔ اے لوگوں کھاؤ، تمہارے برتن میں اگر کوئی گوشت کا ٹکڑا آ جائے تو اپنے بھائی کی طرف بڑھا دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھا کرتی ہے۔ یہ مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہے۔ آپ چلتے، آپ سوتے، آپ کھاتے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یاد آ جایا کرتی۔ لوگوں، الحمدللہ آپ سب کا مبارک ہو کہ جو لوگ مفتی اعظم برار رحمۃ اللہ علیہ کے اس عرس چہلم میں شریک ہوئے، اللہ تعالی ہم سب کو آپ کا فیض نصیب فرمائے۔ اور اب یہ نہ سمجھو، جس طرح کہ علامہ عبد المجید صاحب نے کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ مفتی اعظم برار چلے گئے تو ان کا کام بھی چلا گیا، نہیں، اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ ہمارے پورے اکولہ کے، پورے برار کے علماء، ائمہ کرام یہاں جمع ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ جو انداز مفتی اعظم برار کا تھا، جو سب کو لے کر چلا کرتے تھے، وہ کسی تنظیم کے، کسی ایک یعنی سلسلے کے نہیں تھے۔ کوئی بھی سلسلہ ہو، کوئی بھی تنظیم والا ہو، کسی بھی انداز کا ہو، یا رسول اللہ کہنے والا ہے میرا ہے، یا رسول اللہ کہنے والا میرا ہے۔ اور ہم نے ایسا بھی دیکھا، وہ لوگ جن لوگوں نے مفتی اعظم برار کی مخالفت کی کھلے عام، لیکن مفتی اعظم برار رحمۃ اللہ علیہ نے جب وقت آیا تو ان کو اپنے گلے کا ہار نکال کر ان کے گلے میں ڈالا۔ یہ انداز، یہ مزاج دیا کہ لوگوں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے، دشمن آ جاتا تو چادر بھی بچھا دیا کرتے تھے، دشمن آ جاتا تو چادر بھی بچھا دیتے تھے۔ اے لوگوں، تمہارا بھی اگر کوئی دشمن ہو، صرف نعرے سے کام نہ لو، بلکہ رسول کی سنت کو ایسے اپناؤ کہ تمہارے طریقے زندگی سے نبی کی ادائیں یاد آ جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور مفتی اعظم برار رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اہل سنت کے اس بات کو جو لہلہا رہا ہے، مزید اس سے آگے بڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیت کرے کہ اس بات کو اگر کوئی اختلاف و انتشار و فتنہ کا شکار بنائے گا، ہم اس کی آواز کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اس کی آواز کو دبا دیں گے۔ پیار محبت سے سمجھا کر اہل سنت کے اس شجر کو ہم لہلاتے رہنے کی ہم سب مل کر انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آئیے، مفتی اعظم برار نے اپنے پیچھے بھی اپنی اولاد کو جو چھوڑا ہے، ایسی اولاد کہ جو صرف ایسا نہیں کہ علم صرف دینی تعلیم حاصل کرے
بلکہ مفتی اعظم برار نباز قوم و ملت، انہوں نے دیکھا کہ یہ ایسا دور ہے، یہ ایسا جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس لیے ایسے ادارے میں اس بچے کا داخلہ کرا جائے جہاں پر بچہ عالم دین بھی بنے اور ساتھ ہی ساتھ عصری تعلیم سے بھی وہ بہرور ہو، اور جب وہ بیان کرے تو اس کے بیان میں اردو بھی ہو، اس کے بیان میں انگریزی بھی ہو، اس کے بیان میں عربی بھی ہو، جب وہ کھڑا ہو تو عربی میں بیان کرے، انگلش میں بیان کرے۔ اور اس طرح حضور مفتی اعظم برار رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامک یونیورسٹی کیرلا میں اس بچے کا داخلہ کرایا، اور 9 سال سے یہ مفتی اعظم برار کا شہزادہ وہاں تحصیل علم حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب کچھ عرصے میں یہ فراغت ہو کر آئیں گے تو یہ نہ سمجھے کہ مفتی اعظم برار چلے گئے، بلکہ اپنا نقش قدم بھی چھوڑ گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ پورے برار میں اس وقت جتنے لوگ ہیں مفتی اعظم ہند نے بنیاد ڈالی تھی جن مسجدوں کی، آج ہم وہاں پر امامت کر رہے ہیں۔ مفتی اعظم برار نے جو ادارہ قائم کیا تھا آج ہم وہاں پر پڑھا رہے ہیں۔ گویا 2 جملوں میں یوں سمجھو کہ آج جو لوگ اپنے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، یہ مفتی اعظم برار کی کمائی کھا رہے ہیں۔ کمایا انہوں نے، کھا ہم رہے ہیں۔ مفتی اعظم ہند کو دورے انہوں نے کرایا، جب وہ آئے آج پورے ڈسٹرکٹ، آج پورے ضلع اکولہ کی مرکزی مسجد کچھیان مسجد میں جب مفتی اعظم برار رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی اعظم ہند کو یہاں لائے، دورے کرائے، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے کچھی مسجد میں نماز ادا کی، اور اپنے نگاہ باطنی سے اس امام کو دیکھا اور فرماتے سورہ درود تاج پڑھو۔ اس امام نے جب درود تاج پڑھا تو وہ جبریل خادمہ غائب کر دیا۔ وہ جبریل خادمہ اس لیے کہ بد مذہبوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جبریل خادم نہیں تھے، وہ غائب کر دیا۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت فرمایا تو ذمہ داران سے یہ بد مذہب ہے، اس کو نکالو۔ آج جو سینہ چوڑا کر کے ہم کچھیان مسجد کا نام لیتے ہیں، یہ مفتی اعظم ہند کی کرامتیں ہیں، اور مفتی اعظم ہند کو لانے والی ذات مفتی اعظم برار کی ہے۔ نہ مفتی اعظم برار مفتی اعظم ہند کو لاتے، نہ مفتی اعظم ہند کی نگاہ اس امام پر پڑتی، نہ وہ نکلتا، نہ آج اہل سنت کی مرکزی مسجد کا نام لیا جاتا۔ لہٰذا لوگوں اپنے محسن کو یاد رکھو، اپنے محسن کو یاد رکھو، اور اس کو وفاداری کہتے ہیں۔ لہٰذا میرے سامنے عظیم شخصیتیں موجود ہیں۔ ابھی حضرت علامہ غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ رضوانی، جن کو مفتی اعظم برار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا روحانی بیٹا بھی کہا ہے، نہ اپنا نائب بھی کہا ہے، اور یہ وہ ذات ہے کہ جو خلوتوں میں جلوتوں میں مفتی اعظم برار کے ساتھ رہتے تھے، مشورے کیا کرتے تھے۔ کئی مشوروں میں حضرت نے جب مجھ کو بلایا، جب میں جاتا دیکھتا تھا کہ مفتی اعظم برار کے ساتھ علامہ غلام مصطفیٰ صاحب موجود رہا کرتے تھے۔ آئیے ہم حضرت سے بھی گزارش کریں گے کہ حضور مفتی اعظم برار رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔